میری شادی، سعادت حسن منٹو۔ میں نے کبھی لکھا تھا کہ میری زندگی میں 3 بڑے حادثے ہیں۔ پہلا میری پیدائش کا، جس کی تفصیلات کا مجھے کوئی علم نہیں۔ دوسرا میری شادی۔ تیسرا میرا افسانہ نگار بن جانے کا۔ آخری حادثہ چونکہ ابھی تک چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ لوگ جو میری زندگی کے اندر جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خاطر میں اپنی شادی کی داستان بیان کرتا ہوں۔ یہ منوعن نہیں ہوگی کیونکہ بعض واقعات مجھے مصلحتاً گول کرنے پڑیں گے۔ میں پہلے اس حادثے کا عقبی منظر پیش کرتا ہوں تاکہ اس کی تفصیلات ابھر آئیں۔ سن مجھے یاد نہیں، غالباً 12-13 برس پہلے جب علی گڑھ یونیورسٹی سے مجھے اس لیے باہر نکال دیا گیا تھا کہ دق کا عارضہ لاحق ہے، میں اپنی بہن سے کچھ روپیہ لے کر صحت درست کرنے کی خاطر ٹیبوٹ، جموں اور کشمیر کے درمیان ایک گاؤں چلا گیا۔ یہاں 3 مہینے قیام کرنے کے بعد میں واپس اپنے شہر امرتسر میں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن کا لڑکا فوت ہو گیا ہے۔ وہ بمبئی میں بیاہی ہوئی تھی۔ چند روز امرتسر رہ کر واپس بمبئی چلی گئی۔ یہاں پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں والد کے سائے سے محروم تھا۔ بہن کی شادی پر جو جمع پونجی موجود تھی وہ میری سادہ لو اور نیک دل ماں نے میرے بہنوئی کے حوالے کر دی۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ ہم دوسروں کے محتاج تھے۔ میرے 2 بڑے بھائی ہمیں 40 روپیہ ماہوار دیا کرتے تھے۔ امرتسر آتے ہی میرا دل و دماغ سخت مضطرب ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہیں بھاگ جاؤں یا خودکشی کر لوں۔ مضبوط ارادے کا مالک ہوتا تو یقیناً میں نے خود کو ہلاک کر لیا ہوتا۔ اسی لیے جب بمبئی سے ہفتہ وار مصور کے مالک مسٹر نذیر نے مجھے خط لکھا کہ میں بمبئی آ کر ان کے پرچے کی ادارت سنبھال لوں، تو میں نے فوراً بوریا بستر باندھا اور بمبئی چل دیا۔ میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ والدہ امرتسر میں اکیلی رہ جائیں گی۔ مسٹر نذیر نے مجھے 40 روپے ماہوار پر نوکر رکھ لیا۔ جب میں ان کے دفتر میں سونے لگا تو انہوں نے کرائے کے طور پر 2 روپے تنخواہ میں سے کاٹنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد جب انہوں نے مجھے فلم امپیریل کمپنی میں بحیثیت منشی یعنی مکالمہ نگار 40 روپیہ ماہوار پر ملازم کرا دیا تو میری تنخواہ آدھی یعنی 20 روپے کر دی، جس میں سے 2 روپے دفتر کو رہائش کے لیے استعمال کرنے کے سلسلے میں کاٹے جاتے رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انتہائی عروج کے بعد امپیریل فلم کمپنی رو بتنزل تھی۔ اس کے مالک سیٹ آرڈیشر ایرانی، جو ایک باہمت آدمی تھے، سرتوڑ کوششوں میں مصروف تھے کہ ان کی کمپنی کی حالت سنبھل جائے۔ ظاہر ہے کہ ایسی ڈگمگ کی حالت میں ملازموں کی تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی تھی۔ سیٹ آرڈیشر نے ایک اور ظلم کیا کہ ہندوستان کا پہلا رنگین فلم بنانے کا فخر حاصل کرنے کے لیے باہر سے نئے کلر پروسیس کی مشینیں منگوا لیں، اور وہ اس سے پیشتر ہندوستان کا سب سے پہلا ناطق یعنی بولنے والا فلم عالم آرا پیش کرنے کا فخر حاصل کر چکے تھے۔ کمپنی پر جب یہ رنگین بوجھ پڑا تو اس کی مالی حالت اور بھی کمزور ہو گئی، مگر جوں تو کام چلتا رہا۔ کچھ نہ کچھ ایڈوانس کے طور پر مل جایا کرتا تھا، باقی حساب میں جمع رہتا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس رنگین فلم کی ڈائریکشن مسٹر موتی بی گڈوانی کے سپرد ہوئی، جو تعلیم یافتہ تھے اور مجھے پسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہانی لکھنے کے لیے کہا جو میں نے لکھ دی، اور انہوں نے پسند کی، مگر ایک پیچ آن پڑا کہ وہ سیٹ سے کیسے کہیں کہ پہلی رنگین فلم کی کہانی کا مصنف ایک معمولی منشی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ اچھے دام وصول کرنے کی خاطر کہانی پر کسی شخصیت کا نام لکھ دیا جائے۔ ایسی کوئی شخصیت میرے دائرہ احباب میں نہیں تھی، لیکن جب میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے بہت دور شانتی نکیتن میں پروفیسر ضیاء الدین مرحوم دکھائی دیے، جو ٹیگور کی یونیورسٹی میں طلبہ کو فارسی پڑھاتے تھے۔ میں نے ان کو خط لکھا، چونکہ وہ مجھے پیار کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے اس فراڈ میں شریک ہو گئے۔ کہانی چنانچہ انہی کے نام سے پیش ہوئی اور بہت بری طرح ناکام رہی۔ کمپنی کی حالت اور بھی ابتر ہو گئی۔ اس دوران
مسٹر نذیر کی سفارش سے مجھے 100 روپے ماہوار پر فلم سٹی میں ملازمت مل گئی۔ کاردار صاحب کلکتہ سے بمبئی آئے تو فلم سٹی نے ایک فلم کے لیے ان سے معاہدہ کیا، کہانیاں طلب کی گئیں۔ ان میں میری بھی ایک کہانی تھی جو میاں کاردار نے پسند کی اور اس پر کام شروع کر دیا گیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیٹھ اور ڈیشر کو پتہ چل گیا کہ میں فلم سٹی میں ہوں۔ گو ان کی وہ پہلی سی ساکھ نہیں تھی، لیکن اپنے تمام ہم عمر فلم پروڈیوسروں پر ان کا رعب اور دبدبہ ویسے کا ویسا قائم تھا۔ فلم سٹی کے مالکوں کو انہوں نے کچھ ایسی ڈانٹ پلائی کہ مجھے کان سے پکڑ کر واپس امپیریل فلم کمپنی میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی میری کہانی بھی۔ اب میری تنخواہ 40 کے بجائے 80 کر دی گئی اور وعدہ کیا گیا کہ مجھے میری کہانی کا معاوضہ علیحدہ ملے گا۔ اس کہانی کے ڈائریکشن حافظ جی رتن بائی والے کے سپرد کی گئی۔ جب میں فلم سٹی میں ملازم ہوا تھا تو میں نے مصور کے دفتر میں رہائش چھوڑ کر پاس ہی ایک نہایت غلیظ جعلی یعنی بلڈنگ میں ایک کھولی 9 روپے ماہوار پر لے لی تھی۔ اس میں اس قدر کھٹمل تھے کہ چھت پر سے بارش کے قطروں کی طرح گرتے تھے۔ اس دوران میں میری والدہ بمبئی آ گئی تھیں اور اپنی لڑکی کے پاس قیام پذیر تھیں۔ جب پہلی بار وہ مجھ سے ملنے کے لیے اس غلیظ کھولی میں آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اور میرے بہنوئی کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اب اسے خدا بخشے مگر اس کا کردار بہت ہی خراب تھا۔ میں چونکہ نکتہ چینی کرتا تھا اس لیے اس نے اپنے گھر میں میرا داخلہ بند کر دیا تھا اور میری بہن پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکتی۔ میں اپنی ماں کے آنسوؤں کا ذکر کر رہا تھا جو اس لیے ان کی آنکھوں سے نکلے تھے کہ ان کا بیٹا جو ناز و نام میں پلا تھا اب زمانے کی گردش سے ایسی غلیظ جگہ میں رہتا ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں، رات مٹی کے تیل کا لیمپ جلا کر کام کرتا ہے، ہوٹل میں روٹی کھاتا ہے۔ وہ جب تک روتی رہی میں شدید قسم کی دماغی اور روحانی اذیت میں مبتلا رہا۔ جو دن گزر چکے ہیں ان کی یاد میرے نزدیک ہمیشہ فضول رہی ہے، اور پھر رونے دھونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے۔ گزری ہوئی کل یا آنے والی کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے ہو جائے گا۔ رونے سے فارغ ہو کر میری والدہ نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، سعادت تم زیادہ کیوں نہیں کماتے؟ میں نے جواب دیا، بی بی جان زیادہ کما کر کیا کروں گا؟ جو کچھ کما رہا ہوں میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مجھے تانا دیا، نہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ تم زیادہ کما نہیں سکتے۔ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو الگ بات تھی۔ بات درست تھی، لیکن میرا پڑھنے میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ 3 بار انٹرنس میں فیل ہونے کے بعد جب کالج میں داخل ہوا تو میری آوارگی اور بھی بڑھ گئی اور ایف اے کے امتحان میں 2 مرتبہ ناکام رہا۔ علی گڑھ گیا تو وہاں سے اس بنا پر نکالا گیا کہ مجھے دکھ کا عارضہ لاحق ہے۔ ان تلخ حقائق کو محسوس کرنے کے باوجود میں نے بات کو ہنسی مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ بی بی جان میں جو کچھ کماتا ہوں میری ذات کے لیے کافی ہے۔ گھر میں بیوی ہوتی تو پھر آپ دیکھتی میں کیسے کماتا ہوں۔ کمانا کوئی مشکل کام نہیں، آدمی اعلیٰ تعلیم کے بغیر بھی ڈھیروں روپیہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر والدہ نے اچانک مجھ سے یہ سوال کیا، شادی کرو گے؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ہاں کیوں نہیں، تو اس اتوار کو تو تم ماہم آؤ، فٹ پاتھ پر کھڑے رہنا، میں تمہیں دیکھ کر نیچے آ جاؤں گی۔ والدہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن دیکھو اپنے بال کٹوا کے آنا۔ میں نے بال نہ کٹوائے۔ رات کو میں نے اپنے کینوس شو پر پالش کر دیا تھا۔ ڈبل ریٹ پر دھلوائی ہوئی سفید پتلون پہن کر میں اتوار کی صبح کو ماہم میں ایننگلیٹو مینشنز کے پاس فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ والدہ تیسری منزل کے فلیٹ کی بالکنی پر میری منتظر تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو نیچے آئیں اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ 20-25 گز کے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی، جعفر ہاؤس۔ والدہ نے اس کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جو نوکرانی نے کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ والدہ زنانے میں چلی گئیں۔ میرا استقبال ایک گورے چٹے ادھیڑ عمر کے آدمی نے کیا۔
मर्दाने में बड़ी मोहब्बत और बड़े खुलूस के साथ बिठाया और फौरन बेतकल्लुफ हो गए। आपने मुझसे और मैंने उनसे एक दूसरे के मशागिल के मुतालिक मालूमात हासिल की। वो गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, पुलिस के महकमे में फिंगरप्रिंट स्पेशलिस्ट, तनख्वाह वाजिबी थी, कई बच्चों के बाप थे, रेस और फ्लश के रसिया, क्रॉस वर्ड पजल्स बड़ी बाकायदगी से हल करते थे, मगर कोई इनाम हासिल नहीं कर सके थे। मैंने उनको अपने सारे हालात बता दिए, ये भी कह दिया कि ऐसी फिल्म कंपनी में मुलाजिम हूँ जहाँ तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ सांस की आमदोरफ्त जारी रखने के लिए कभी कभी एडवांस के तौर पर कुछ मिल जाता है। मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने जब उनको ये बताया कि ऐसी पतली हालत में भी हर शाम को बियर की एक बोतल जरूर पीता हूँ, तो उन्होंने बुरा ना माना। मेरी बात को उन्होंने बड़े गौर से सुना। जब मैं जाने के लिए उठा तो मलिक हसन साहब मेरी किताब ज़िंदगी के तमाम ज़रूरी औराक का मुताला कर चुके थे। जब हम वहाँ से निकले तो वालिदा ने मुझे बताया कि ये लोग अफ्रीका से आए हैं, तुम्हारे भाइयों को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने 10-12 बरस मशरकी अफ्रीका में बैरिस्ट्री की थी। उनके यहाँ एक लड़की है जिसका ब्याह करना चाहते हैं, कई रिश्ते आ चुके हैं मगर उनको पसंद नहीं आए। असल में कोई कश्मीरी घराना चाहते हैं। मैंने उनसे तुम्हारी बात की है और कोई चीज़ पोशीदा नहीं रखी। रही सही जो कसर रह गई थी वो वालिदा ने पूरी कर दी थी। लेकिन मैं सोचने लगा कि ये सिलसिला क्या है। अगर वो लोग मान गए, हालांकि मुझे इसका यकीन नहीं था, इसलिए कि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो मुझे अपनी लड़की देते, तो क्या सचमुच मुझे शादी करना पड़ेगी और फिर ढेरों रुपए कमाना पड़ेंगे। मलिक साहब ने मुझे दूसरे इतवार को खाने पर मदऊ किया था। मैं हस्बे वादा वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरी बड़ी आओ भगत की। खाना आया, मुर्ग था, कोफ्ते थे, साग सालन भी था और धनिये पुदीने और अनारदाने की चटनी, हर चीज लजीज थी। लेकिन गरम मसाला और मिर्चें इस कदर तेज के अल अमान, मेरे पसीने छूट गए। लेकिन रफ्ता रफ्ता मैं आदी हो गया। 2-3 इतवारों के बाद जब मैं उन लोगों में घुल मिल गया तो मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा रिश्ता कबूल कर लिया है। जब मैंने सुना तो चकरा गया। मैं तो शादी के इस किस्से को सिर्फ एक मजाक समझ रहा था। इसके अलावा मुझे कतन यकीन नहीं था कि मुझे कोई होशमंद इंसान अपनी लड़की देगा। मेरे पास था ही क्या, एंट्रेंस पास, वो भी 3rd डिवीजन, और मुलाजमत ऐसी जगह जहां तनख्वाह की बजाय एडवांस मिलता था, और पेशा फिल्म, अखबार नवीसी। ऐसे लोगों को शरीफ आदमी कब मुंह लगाते हैं। एक गलीज खोली हासिल करने के लिए मुझे कितने जतन करने पड़े थे। मालिक मकान को मालूम हो गया था कि मैं फिल्म कंपनी में काम करता हूँ। बड़ी सिफारिशों के बाद वो अंजाम कार राजी हुआ था। मैं सख्त परेशान हुआ। मैं ये खबर सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरा दिमागी तवाजुन उस वक्त और भी बिगड़ गया जब वालिदा ने कहा कि उन्होंने बात पक्की कर दी है। मैंने उनसे कुछ ना कहा और दिन रात उठते बैठते इस सोच में गर्क रहने लगा कि मुसीबत जो मैंने खुद मोल ली है उससे निजात कैसे होगी। बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब सोच विचार बिल्कुल फजूल है। हरचब बाद कहकर मुझे अपने कश्ती इस मंझधार में डाल देनी चाहिए। मैंने फैसला तो कर लिया, मगर निकाह की रस्म के लिए रुपया कहां से आए, ये सवाल बहुत ही परेशान कर देने वाला था। कंपनी से अब एडवांस मिलना भी बंद हो गया था। उधर वालिदा ने तारीख मुकर्रर कर दी थी। मैंने कई बार सोचा कि बंबई से भाग जाऊं, लेकिन किसी गैर मरी ताकत ने मेरे पांव जकड़ रखे थे। एक ही सूरत थी कि मैं सेठ ऑर्डरशिप से मिलूं और उनसे अपने निकाह के अखराजात के लिए कुछ रुपए मांगूं। कंपनी की तरफ मेरे करीब करीब 1500 रुपए निकलते थे। अगर ये मिल जाते तो समझिए मेरा सब तरद्दुद दूर हो जाता, बल्कि ऐश हो जाते। मैं ऑर्डेशर साहब से मिला। उनको इतनी फुर्सत नहीं थी कि मेरी दास्तान गौर से सुनते। टहलते टहलते जो कुछ मैंने कहा बदरजा मजबूरी सुना। आखिर में मुझसे कहा, देखो कंपनी की जो हालत है वो तुम जानते हो। अगर हालत अच्छी होती तो हम तुम्हारी शादी खुद कर देते। ये सही है कि जब कंपनी की हालत अच्छी थी तो वो अपने मुलाजमों की बेदरेग माली इमदाद किया करते थे, बड़े मुखय्यर थे, मगर
اب ان کا ہاتھ اس قدر تنگ تھا کہ انہیں اس احساس سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ وہ کسی سوالی کی مدد نہیں کر سکتے۔ میری مایوسی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور پاس بلا کر کہا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ضروری چیزیں لے دوں، جاؤ حافظ جی کو بلا لاؤ۔ میں حافظ جی کو ان کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے 2 کانوں کا پتہ ان کو بتایا، ایک چٹ پر کچھ لکھ دیا اور کہا، منشی منٹو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ اسے چاہیے لے دو۔ میں حافظ جی کے ساتھ ہو لیا۔ ہم موٹر میں ایک بزاز کی دکان پر پہنچے، وہاں سے 2 ساڑیاں لیں۔ سیٹ آڈیشر کے ذاتی اکاؤنٹ میں دوسری دکان جوہری کی تھی، وہاں سے ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا گیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لڑکی خود اپنے لیے زیور پسند کرے۔ میں اور جوہری کا آدمی جعفر ہاؤس پہنچے۔ لڑکی کی والدہ کو، جن کو میں خالہ جان کہتا تھا، جوہری کے آدمی نے کچھ زیورات دکھائے۔ انہوں نے صرف ایک ہیرے کی انگوٹھی، موتیوں کی بندیاں، ایک پینڈنٹ، 2 طلائی چوڑیاں پسند کی۔ میں نے خالہ جان پر بہت زور دیا کہ وہ چند اور زیورات بھی رکھ لیں، مگر وہ مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ کاش میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ خالہ جان ایسا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، مجھے کمپنی سے 1500 روپیہ لینا ہے، جاتے چور کی لنگوٹی نہ چھوڑیے۔ مگر افسوس کہ اس رقم سے صرف 400-500 روپے ہی وصول ہوئے، کیونکہ کمپنی میرا نکاح ہونے کے فوراً بعد مرحوم ہو گئی۔ اب نذیر صاحب نے میری ماہوار تنخواہ پھر 40 روپے کر دی، جس سے کچھ ڈھارس ہوئی کہ شام کو بیر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نکاح میرے لیے ظاہر ہے کہ بہت مہلک ثابت ہوا۔ کمپنی سے جو روپیہ لینا تھا وہ الگ غرق ہوا اور گھٹنا الگ زخمی ہوا۔ اس کی داستان بھی سن لیجئے۔ بمبئی میں دوست تھا نہ کوئی عزیز، بہن تھی لیکن وہاں میرا حقہ پانی بند تھا، مجھے سارے کام خود ہی کرنا تھے۔ چند آدمیوں کو اطلاع دینا تھی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، چھوہارے اور الائچی دانے خریدنا تھے، بال کٹوانے تھے اور بس پر سوار ہو کر محاذ پر جانا تھا۔ شاہ جہاں محل ہوٹل کے مالک سید فضل شاہ کو رسم نکاح میں شرکت کرنے کی دعوت دے کر جب لوٹ رہا تھا تو پتھریلے فرش پر میرا پاؤں پھسلا، اس زور سے گرا کہ بے ہوش ہو گیا۔ میں زندگی میں صرف 3 مرتبہ بے ہوش ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اپنے نکاح پر سید فضل شاہ مرحوم کو دعوت دینے پر، دوسری مرتبہ اپنی والدہ کی اچانک موت پر، پھر اپنے لڑکے کی وفات پر۔ یہ گر کر بے ہوش ہو جانا بھی اچھا شگون نہیں ہوتا۔ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ جب مجھے ہوش آیا اور میں سیڑھیاں اترنے لگا تو میری مضروب ٹانگ نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے مارکیٹ تک پہنچا۔ درد اس قدر تھا کہ ہر قدم پر بلبلا اٹھتا۔ خیر، چوہارے اور الائچی دانے لیے اور ماہم پہنچا۔ جعفر ہاؤس کی سیڑھیاں افتا و خیزہ طے کی اور نکاح کی محفل میں جا پہنچا۔ 15-20 اشخاص موجود تھے۔ میں گاؤں تکیے کا سہارا لے کر بیٹھ گیا۔ زخمی ٹانگ دوہری نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے الگ لیٹے رہنے دیا۔ گو یہ بڑی بدتمیزی تھی، مگر جب قاضی مرکھے، عجیب و غریب نام ہے، نے مجھے 2 دانوں بیٹھنے کے لیے کہا تو جی کڑا کر کے میں درد کی سارے ٹیسیں پی کر ان کا حکم ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ایجاب و قبول کی رسم ختم ہوئی تو میری جان میں جان آئی۔ ٹانگ سیدھی کی، درد کے کئی اور گھونٹ پیے، مبارکبادیں وصول کی اور لنگڑاتا لنگڑاتا اپنے گھر پہنچا۔ مٹی کے تیل کا لیمپ روشن کیا اور کھٹملوں بھری گھاٹ پر دراز ہو کر سوچنے لگا کہ آیا سچ مجھ میرا نکاح ہو گیا ہے؟ میں آپ سے سچ عرض کرتا کہ جب جیب میں چوہارے اور الائچی دانے کے ہونے اور گھٹنے کی چوٹ کے باوجود مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میری زندگی کا اتنا بڑا حادثہ وقوع پذیر ہو چکا ہے۔ میں قریب شادی شدہ تھا، فرق بس صرف اتنا تھا کہ میری بیوی میرے 9 روپے ماہوار کی کھولی میں موجود نہیں تھی۔ قانون کی روح سے میں جب بھی چاہتا اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ سکتا تھا، لیکن اتنی ہمت کہاں تھی؟ اسے کھلاتا کہاں سے؟ سامنے والے ایرانی کے ہوٹل سے، اور وہ بھی ادھار۔ رکھتا کہاں؟ کھولی میں تو 1 سے زائد کرسی کے لیے بھی خالی جگہ نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ بیویاں نہاتی بھی ہیں، مگر وہاں تو کوئی غسل خانہ ہی نہیں تھا۔ 2 منزلہ بلڈنگ تھی جس میں 40 کھولیاں تھیں۔
उन सब के साकिनों के बाहम इस्तेमाल के लिए सिर्फ 2 गुसल खाने थे, जिनके दरवाजे पर मालूम नहीं कब के गायब हो चुके थे। मुझे इस एहसास से बड़ी उलझन होती थी कि मेरा निकाह हो गया है और एक लड़की के साथ आज नहीं तो कल मुझे शौहर की हैसियत से जिंदगी गुजारना होगी। इससे कभी मैंने ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया था। मुझे कतन मालूम नहीं था कि बीवी क्या होती है और शौहर क्या होता है। मेरी जिंदगी में 2-3 लड़कियां जरूर आई थीं, मगर वो नौकरानियां थीं। उनसे मेरा तसादुम ऐसे ही हुआ था जैसे सड़क पर राह चलते 2 अंधे एक दूसरे से टकराएं और चुटकियों में इस तसादुम से फरागत हासिल करके अपनी अपनी राह लें। मैं बड़ी ईमानदारी से महसूस कर रहा था कि मैं और सब कुछ बन सकता हूं, लेकिन शौहर नहीं बन सकता। ये मजमून नवीसी और अफसाना निगारी वाला मामला नहीं था। वक्त गुजरता गया। मैंने कोशिश की और सरोज मूवी टोन नामी फिल्म कंपनी में 100 रुपए माहवार पर मुलाजिम हो गया। ये कंपनी तो शायद मेरी आमद की मुंतजिर थी। अभी 2 माह भी न गुजरे होंगे कि इसका दिवालिया पिट गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा निकाह मेरे लिए बहुत मनहूस साबित हुआ है। लेकिन स्वर्गवासी सरोज मूवी टोन के चलते पुर्जे मालिक सेठ नानू भाई डिसाई ने कुछ ऐसी तिगड़म लड़ाई कि एक मालदार मारवाड़ी को फांस लिया और सरोज मूवी टोन का नाम हटाकर हिंदुस्तान सिनेटोन के नाम से नई फिल्म कंपनी खड़ी कर दी। इसके लिए मैंने दूसरी फिल्मी कहानी कीचड़ के उन्वान से लिखी, जो बाद में अपनी नगरिया जैसे बेढंगे और बेतुके नाम से पेश हुई और कामयाब रही। यह फिल्म अभी निस्फ भी तैयार नहीं हुआ था कि मारवाड़ी सेठ चांदी के सिट्टे में अपनी सारी दौलत गंवा बैठे, हत्ता के अपनी शानदार मोटर भी, जिसका रंग बेदाग सफेद था। मैंने उसका रिश्ता भी अपने निकाह से जोड़ा। मुझे यकीन था कि चंद दिनों में ही इस नई कंपनी का दिवालिया जरूर पिटेगा। लेकिन नानू भाई डिसाई ने किसी न किसी तरह इधर उधर से कर्ज लेकर फिल्म मुकम्मल कर ही लिया। मेरा निकाह हुए करीब करीब 10 माह हो चले थे कि मुझे एक निहायत शर्मनाक हादसे से 2-4 होना पड़ा। मेरा एक बेवकूफ दोस्त आशिक था, अनपढ़, जाहिल, खुशामदी, लेकिन रक्स के फन का माहिर। मुझे खुश करने के लिए एक शाम उसने मुझे बेर पिलाई, थोड़ी सी खुद भी पी और चहकने लगा। चहकते चहकते हुए मुझे अपने एक दोस्त की मोटर में बिठाकर एक लड़की के पास ले गए जो उसकी बकौल उसकी शागिर्द थी। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी निस्वानी आवाज ने पूछा, कौन है? आशिक, आशिक ने कहा। अंदर से एक मोटी गाली बाहर निकली, आशिक की। आशिक को जो गुस्सा आया तो वो दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। मैं उसके पीछे गया। वो एक नौकर को बुरी तरह पीट रहा था। मैं किस्सा मुख्तसर करता हूँ। दूसरे रोज आशिक गिरफ्तार हुआ तो उसने पुलिस वालों से कहा मेरे साथ एक और आदमी था। चुनाचे मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। माम मेरे ससुराल को फौरन इसका पता चल गया। मैं बहुत परेशान हुआ कि अब किस मुंह से उन लोगों के पास जाऊं। मेरी मनकूहा ने मेरे मुतालिक यकीनन बहुत बुरी राय कायम की होगी। वो जरूर रोती होगी कि किस बदमाश से मेरा पाला पड़ गया है, जिससे छुटकारा हासिल करना भी मुमकिन नहीं। मैंने बहुत देर तक ईमानदारी से खुद को अपनी मनकूहा की पोजीशन में रखकर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं खाला जान से साफ साफ कह दूं कि अगर इस वाक़े के बाद जो वाकई शर्मनाक है आप मुझे अपनी बेटी देना मुनासिब ख्याल न करें तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूं। मगर जब मैंने उनसे अपने इन ख्यालात का इजहार किया तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम पागल हो जो ऐसी बातें सोचते हो, हमें तुम्हारी बेगुनाही का यकीन है। मेरे सीने का बोझ हल्का तो हो गया, मगर मेरे इस वहम में और इजाफा हुआ कि निकाह मेरे लिए नहूसत ही नहूसत लेकर आया। कंपनी की हालत बहुत पतली हो गई थी। अब तनख्वाहों के बदले एडवांस मिलना शुरू हो गया था। मेरी कहानी का हक़ुल खिदमत वाजिबुल अदा था, मगर कोई सूरत नजर नहीं आती थी कि ये मुझे कब मिलेगा। उधर वालिदा ने मेरे ससुराल के इसरार पर रुखसती की तारीख मुकर्रर कर दी। 1 बरस के करीब हो गया था निकाह हुए। वो लोग इंतजार करते करते तंग आ गए थे। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि यूं कहिए कि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि रुखसती की नौबत ही ना आए। मैं बहुत खौफ था कि मुझसे घर बार नहीं चलाया जा सकेगा।
اور ایک شریف لڑکی کی ساری عمر بغیر کسی قصور کے عذاب میں کٹے گی۔ مگر دن مقرر ہو چکا تھا جو میرے لیے روز قیامت تھا۔ ہفتہ وار مصور کی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اب اس کا دفتر بہتر جگہ پر منتقل ہو چکا تھا، ٹیلی فون موجود تھا، مسٹر نذیر کے پاس ایک چھوٹی سی کار تھی جس میں وہ ادھر ادھر گھوم کر اشتہار فراہم کرتے تھے۔ ہم دونوں کی رہائش اب اس دفتر میں تھی۔ میں ہر اتوار ماہم جاتا، کبھی کبھی دروازے کی درزوں میں سے اپنی بیوی کی ایک آدھ جھلک دیکھ لیتا، اور رات کا کھانا کھا کر جب واپس گھر جاتا تو سوتے وقت اپنے آپ پر لعنت بھیجتا کہ میں نے کیوں شادی کا کھیل کھیلا، جبکہ مجھے اس میں اس قدر پسڈی نکلنا تھا۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ تھا۔ رخصتی کی تاریخ میں جب صرف 10 روز باقی رہ گئے تو میں چونکا، ایک دم اٹھا اور دفتر کے پاس یعنی اسی بلڈنگ میں ایک فلیٹ 35 روپے ماہوار پر لے لیا۔ 40 مجھے مسٹر نذیر سے ملتے تھے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ ہر ماہ کرایہ ادا کر دیا کریں۔ اب گویا مجھے 5 روپے ماہوار پر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنا تھا۔ میں نے فلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا، اس کا چوبی فرش اور دروازے جو بہت غلیظ تھے سوڈا کاسٹک سے صاف کیے اور تالا لگا کر سینے میں ایک مہم امید لیے نانو بھائی ڈیسائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کہانی کے معاوضے اور تنخواہوں کے بقایا کا تقاضا کیا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے صاف جواب دے دیا کہ وہ مجھے ایک ڈیڑھیا بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے جب ٹکا سا جواب سنا تو میں بھنا گیا، غصے میں آ کر سیٹھ کو گالیاں تک دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے فوراً بابو راؤ پٹیل ایڈیٹر فلم انڈیا کو ٹیلی فون کیا۔ سارا ماجرا سنا کر میں نے ان سے کہا کہ نانو بھائی نے میرا حساب نہ چکایا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گا۔ میرا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ بابو راؤ جو میری ہٹ سے واقف تھا بہت مضطرب ہوا۔ اس نے فوراً نانو بھائی کو فون کیا اور اس سے کہا کہ منٹو نے بھوک ہڑتال شروع کی تو سارا پریس اس کا ساتھ دے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ فوراً سمجھوتا کر لے۔ ٹیلی فون پر تو کوئی فیصلہ نہ ہوا، لیکن جب باؤ راؤ نانو بھائی سے اس کے دفتر میں ملا تو مجھے بلایا گیا۔ نانو بھائی نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس سے۔ آخر فیصلہ یہ ہوا کہ میں آدھی رقم پر راضی ہو جاؤں، اس لیے کہ کمپنی کی حالت نازک ہے۔ مجھے 900 روپے کا ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد جب میں نے نانو بھائی ڈیسائی کو ٹیلی فون کیا کہ تاریخ آ گئی ہے اور میں چیک کیش کرانے جا رہا ہوں تو اس نے کہا پہلے مجھ سے ملو۔ میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ بینک میں روپیہ نہیں ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 500 روپے نقد پر راضی ہو جاؤں؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ حالانکہ میری حق حلال کی کمائی کے 1800 روپوں میں سے پہلے 900 جو ہوئے اور اب 500، لیکن میں مجبور تھا۔ رخصتی میں اب صرف 4 روز باقی۔ میں نے کمپنی کی موٹر لی، مگر اس میں صرف پیٹرول پمپ تک جانے کے لیے پیٹرول تھا۔ میں نے اپنی گرہ سے پیٹرول ڈلوایا اور ڈرائیور سے کہا سیدھے مارکیٹ چلو۔ 500 روپے جیب میں تھے۔ میں نے ان سے اپنی دلہن کے لیے ساڑیاں وغیرہ خریدی۔ جب گھر پہنچا تو جیب قریب خالی تھی، اور گھر تو بالکل خالی تھا، ٹوٹی ہوئی کرسی تک نہ تھی۔ میرے وہاں ایک بزرگ تھے، حکیم محمد ابو طالب اشق عظیم آبادی، بڑے مرنج آدمی تھے۔ میں نے جب ان سے ذکر کیا کہ دلہن لا رہا ہوں مگر گھر خالی ہے تو وہ مجھے فرنیچر کی ایک دکان پر لے گئے۔ اس کا مالک ان کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ مجھے آسان قسطوں پر کچھ سامان مل گیا۔ مثال کے طور پر لوہے کی سپرنگوں والی 2 چارپائیاں، برتن وغیرہ رکھنے کی ایک الماری، ایک سنگار میز، یہ سیکنڈ ہینڈ تھی، ایک لکھنے والا میز اپنے لیے، ایک کرسی وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے یہ سامان فلیٹ میں سجانے کی کوشش کی تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ 2 جہازی سائز کے کمرے تھے، ان میں یہ فرنیچر دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے 2 مونڈے خریدے اور وہ بھی ایک کونے میں جما دیے، جو دوسرے فرنیچر کی طرح گم ہو گئے۔ ادھر ادھر سے مجھے جو چیز ملی میں نے کہیں نہ کہیں ٹکا دی۔ ہر چیز ٹکانے کے بعد میں کمرے پر نظر ڈالتا اور اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کرتا کہ اب فلیٹ بھرا بھرا نظر آتا ہے۔
روز محشر آخر آن پہنچا۔ صبح مصور کے دفتر میں بیٹھا تھا، والدہ اب میرے پاس آ گئی تھیں۔ ان سے میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ بارات کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ مسٹر نذیر نے مختلف لوگوں کے نام رک کے بھیج دیے تھے، جن میں سے اکثر فلم لائن سے وابستہ تھے۔ میری بارات گویا ایک فلمی بارات تھی۔ میاں کاردار، ڈائریکٹر گنجالی، اس زمانے کے مشہور ایکٹر ای بلی موریا اور ڈی بلی موریا، نور محمد چارلی اور مرزا مشرف، بابو راؤ پٹیل اور پہلے رنگین فلم کی ہیروئن پدما دیوی، یہ سب شریک ہو رہے تھے۔ بابو راؤ پٹیل کو جب معلوم ہوا کہ منٹو کے گھر میں صرف اس کی ماں ہے جسے اکیلی مہمانوں کی خاطر تواضع کرنی پڑے گی، تو اس نے پدما دیوی کو ہمارے ہاں بھیج دیا تھا کہ وہ میری والدہ کا ہاتھ بٹائے۔ میں نے کرائے پر کرسیاں منگوا لی تھیں اور پاس والے ایرانی ریستوران سے ومٹو کی بوتلیں۔ اس پر جو خرچ اٹھتا وہ میں اطمینان سے ادا کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اس طرف سے کوئی تردد لاحق نہیں تھا۔ لیکن میں اس تکلیف اور سوچ میں غرق تھا کہ گھر بار چلے گا کیسے۔ میں دفتر میں آ کر بیٹھا تھا کہ مام سے میری بہن کا ٹیلی فون آیا اور اس نے مجھ سے پوچھا، کہو کیا حال ہے؟ میں نے جواب میں آغا حشر کا مشہور فقرہ دہرایا، شیر لوہے کے جال میں ہے، عجب مقمص سے میں گرفتار ہوں۔ بارات کی تیاریاں کر رہا ہوں، لیکن جیب میں صرف 4.5 آنے ہیں۔ 4 آنے میں سگریٹ کی ڈبیا آ جائے گی، 2 پیسے کی ماچس، چلو قصہ پاک۔ وہ بیچاری میری مدد کرنے سے مجبور تھی۔ اس کے شوہر نے تو اس کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ رخصتی کی رسم میں شریک ہوتی اور اپنے بھائی کو دلہا بنا ہوا دیکھتی۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کہا، سعادت میں تمہارے واری جاؤں، ذرا دیر اپنی موٹر میرے گھر کے سامنے روکنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اور زیادہ گفتگو نہ کی کیونکہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں اٹھا اور پڑوس کے سیلون سے بال کٹوائے، حمام میں غسل کیا، یہ سب ادھار۔ شام تک میں نے سگریٹ کی ساری ڈبیاں پھونک ڈالی۔ اب میری جیب میں صرف ایک ماچس تھی، وہ بھی آدھی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں نے وہ سوٹ پہنا جو مجھے سسرال سے ملا تھا، ٹائی باندھی۔ آئینے میں جب میں نے اپنی شکل دیکھی تو ایک کارٹون سا نظر آیا۔ میں خوب ہنسا۔ بتیاں جلنے سے پہلے سارے باراتی جمع ہو گئے۔ پدما دیوی اور میری والدہ نے سب کی خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد یہ قافلہ جو 10-15 موٹروں پر مشتمل تھا ماہم کی طرف روانہ ہوا۔ میں نانو بھائی کی موٹر میں تھا، بغیر سہرے کے، سر سے ننگا، بالوں کی لمبائی معقول تھی۔ جب ہم جعفر ہاؤس کے قریب پہنچے تو میں نے ڈرائیور سے کہا تھوڑی دور آگے لے جائے۔ باہر فٹ پاتھ پر میری بہن کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جب اس نے میرے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرا، دعائیں اور مبارکباد دی، تو میں جلدی سے واپس موٹر میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا کہ بیک کرے۔ خالہ جان نے اوپر کھلے ٹیرس پر دعوت کا انتظام کیا تھا جو بہت اچھا تھا۔ رفیق غزنوی، ڈائریکٹر نندا اور آغا خلش کاشمیری کے درمیان بڑی پرلطف نوک جھوک ہوتی رہی۔ سب نے ڈٹ کر کھایا کیونکہ کھانا بہت عمدہ اور لذیذ تھا، کشمیریوں کی روایت کے عین مطابق۔ کھانا کھانے کے بعد خوش گپیاں شروع ہوئیں۔ آغا خلش صاحب نے ایک پرمزاح نظم پڑھی جو انہوں نے فی البدیہہ کہی تھی۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو مجھے نیچے بلایا گیا اور دلہن کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ سب مجھے خواب سا معلوم ہوتا ہے۔ دماغ میں جانے کتنے خیالات تلے اوپر آ رہے تھے۔ دلہن میرے ساتھ تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لرزاں آواز میں کہا، چلو بھائی۔ ہم نیچے اترے۔ بلی موریا نے اپنی کار پیش کی، والدہ میرے ساتھ تھیں۔ پہلے انہوں نے دلہن کو بٹھایا، اس کے بعد آپ بیٹھیں، پھر مجھے اندر آنے کو کہا۔ وہ میرے اور دلہن کے درمیان تھی۔ گھٹنوں پر مخملی جزدان میں لپٹا ہوا قرآن تھا۔ میری اور دلہن کی گردن ہاروں سے لدی پھندی تھی۔ موٹر سٹارٹ ہوئی تو والدہ نے زیر لب کوئی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ میں اب کسی قدر سنبھل چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ دلہن سے زیادہ چھیڑ خانی کروں، مگر والدہ بیچ میں بیٹھی تھیں اور پھر کلام پاک پڑھ رہی تھیں۔
میری یہ شریر خواہش وہیں کی وہیں سرد ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں راستہ کیسے اور کتنے عرصے میں کٹا، بس ایک دم گھر آ گیا۔ وہ بلڈنگ جو بہت پرانی وضع کی تھی، جس کی ساخت میں لکڑی زیادہ اور اینٹیں کم استعمال ہوئی تھیں، اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی زمانے میں یہ بمبئی کا بڑا عالیشان ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اسے ہز ہائینس سر آغا خان نے ایک دوست سے شرط میں جیتا تھا۔ والدہ دلہن کے ساتھ اوپر فلیٹ میں چلی گئیں۔ میں نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں مرزا مشرف اس ٹرک میں آن پہنچا جس میں دلہن کا جہیز تھا۔ کھانے کا میز، کرسیاں، سپرنگوں والا پلنگ، تپائیاں، صوفہ سیٹ اور صندوق وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسباب اتروایا تو مرزا مشرف کا ٹرک والے سے کرائے پر جھگڑا ہو گیا، جو کافی دیر تک جاری رہا۔ مرزا مشرف نے اپنے مسخرے پن کا جی بھر کے مظاہرہ کیا۔ آخر جب یہ جھگڑا نپٹا اور سارا سامان فلیٹ میں پہنچ گیا اور عارضی طور پر ادھر ادھر ٹکا دیا گیا، تو مرزا مشرف نے جاتے ہوئے میرے کان میں کہا، منّے دیکھو ہماری ناک نہ کٹ جائے کہیں۔ میں تھک کر چور چور تھا، حلق سوکھ کے لکڑی ہو رہا تھا، اس لیے مسخرے مرزا کے اس مذاق کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسرے روز میں نے محسوس کیا کہ میرے وجود کا 1/4 حصہ شوہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس احساس سے مجھے بہت اطمینان حاصل ہوا۔ مجھے باہر بالکنی میں ایک رسی تنی نظر آنے لگی جس پر پوتڑے اور کلوٹ ٹنگے ہوئے تھے۔